ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک پاورفل پرسن ہوتے ہیں. ایموشنز کو کنٹرول رکھنے کی طاقت، پریشر میں خود کو پرسکون رکھنے کی طاقت. تو یہی لوگ، یہی معاشرہ آپ کو سننے لگتا ہے. یور انرجی اینٹرز دی روم بیفور یو ڈو. اوور گیونگ بند کر دیجیے، پیچھا کرنا، چیزنگ کرنا بند کر دیجیے. جب آپ لوگوں سے توجہ مانگیں گے نہیں دیں گے. آپ اگر اپنی انسلٹ برداشت کریں گے آپ تو خود لو فیل کریں گے ہی کریں گے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا. کلائنٹس آپ کو سنتے ہیں، آپ کو سننا شروع کر دیتے ہیں. لو سیلف اسٹیم، ایسے لوگوں کو کامیابی چھو کر بھی نہیں گزرتی. آج خاموش رہ لیں گے، چپ کر دیں گے، ویلا ٹپائیں گے، ٹائم گزاریں گے، لیکن آئندہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. وہ رزق کا مالک، وہ جان کا مالک، وہ کائنات کا مالک وقت لوگوں کی اپروول کا منتظر رہتا ہے. وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاور اٹریکٹس ایوری تھنگ. دنیا آپ کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے اس کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا امیج کیسا کریٹ کیا ہوا ہے. اصل میں اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی نظر میں آپ کا امیج ہی آپ کی ریالٹی ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور ویسے بھی اس لیے جس انسان کا امیج یا جو انسان خود پاورفل ہوگا یہ دنیا صرف اسی کی عزت کرے گی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دنیا ہمیشہ پاورفل لوگوں کے آگے جھکتی ہے. ویسے بھی یہ بزم میں ہے. یہ دنیا کی مثال شاعر کچھ اس طرح سے دے رہا ہے، یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاورفل پرسنالٹی کی تو اس کا مطلب ایروگنس نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے. کون سی طاقت؟ جو آپ کو اندر سے سٹیبل رکھے. کون سی طاقت؟ جو آپ کو ہر طرح کے حالات میں پرسکون رکھے. آپ اندر سے اتنے کام، اتنے پیسفل اور اتنے اعتماد سے بھرے ہوئے ہوں کہ وہ آپ کے چہرے سے ریفلیکٹ ہو. اور یہ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک پاورفل پرسن ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی پڑے گی. کس چیز کی طاقت؟ ایموشنز کو کنٹرول رکھنے کی طاقت، پریشر میں خود کو پرسکون رکھنے کی طاقت، اپنی بات کو بھرپور طریقے سے اگلے کو پیش کرنے کی طاقت، اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنے کی طاقت، اور آپ نے کس اعتماد کے ساتھ بات کرنی ہے اس اعتماد کے ساتھ بات کرنے کی اور اعتماد کے ساتھ فیصلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے. آپ جب ایک پاورفل پرسنالٹی بن جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کا جادو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک پاورفل پرسنالٹی بنتے ہیں تو سب سے پہلے یہی معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہی معاشرہ جو آپ کو پہلے سنجیدہ نہیں لے رہا ہوتا، آپ کی بات کو کوئی وزن نہیں دیا جا رہا ہوتا، جب آپ اندر سے پاورفل ہوتے ہیں تو یہی لوگ، یہی معاشرہ آپ کو سننے لگتا ہے، آپ کو سنجیدہ لیا جانے لگتا ہے، آپ کی موجودگی کو سیریس لیا جاتا ہے. اور یہ معاشرہ، یاد رکھیے گا، یہ معاشرہ ان کی عزت کرتا ہے جو خود اپنی عزت آپ کرتے ہیں. اور میں یہاں بالخصوص ایک تو یہ سب کے لیے یہی بات ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں ایک ایشو یہ ہے کہ پیرنٹس
میرا اصل مخاطب اس وقت پیرنٹس بھی ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے بچپن میں ہی کانفیڈنس نہ چھینیے. ان کا اعتماد ختم ہوتا ہے. اگر ان کا اعتماد ختم ہوتا ہے تو پھر وہ پاورفل پرسنالٹی نہیں بن پاتے. اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، کیونکہ کانفیڈنس ہی پاورفل پرسنالٹی کو جنم دیتا ہے. اور جب آپ ایک پاورفل پرسن بنتے ہیں اور آپ کہیں جاتے ہیں، یور انرجی اینٹرز دی روم بیفور یو ڈو. یعنی تہاڈے کمرے چ وڑن تو پہلے تہاڈی انرجی اوتھے اندر چلی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے، تسی کدی غور کرنا کہ کچھ لوگ جیسے ہی محفل میں آتے ہیں ان کا ایک پورا اورا ہوتا ہے، ان کا ایک پورا کرسما ہوتا ہے. وجہ صرف اور صرف یہ کہ انہوں نے اپنا امیج ایک پاورفل پرسنالٹی کا امیج بنایا ہوا ہوتا ہے. اور جب آپ پاورفل ہوتے ہیں نا تو آپ کے ریلیشن شپس مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاورفل بنیں اور آپ کے ریلیشن شپ مضبوط ہوں، باوقار ہوں، تو مائی ڈیئر ویورز، کچھ چیزوں سے آپ کو خود کو روکنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اوور گیونگ بند کر دیجیے. سب سے محبت سے پیش آئیں، سب سے شفقت سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں. لیکن یاد رکھیے گا، ضرورت سے زیادہ شفقت اور ضرورت سے زیادہ لوگوں کے کام آنا یہ بھی سم ٹائمز نقصان دہ ہوتا ہے. پھر یہ سمجھا جاتا ہے او یار اس کی خیر ہے، یہ ہر وقت اویلیبل ہے، اس کو جب کہیں گے اس کی کون سی بات ہے. لوگ آپ کو اتنا حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس کی کیڑی گل ہے یار، وہ فارغ ہے، جدوں کماں گے، جب ہم اسے کہیں گے یہ آ جائے گا، یا جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تو یہ آ جائے گا. اوور گیونگ بند کریں. اس سے آپ پاورفل پرسنالٹی نہیں رہتے، بلکہ لوگ آپ کو آپ کے بارے میں کوئی اچھا امیج لے کر نہیں پھر رہے ہوتے. اس کے بعد ایک اور کام کیجئے، اور یہ میں سب کو کہوں گا، اور خاص طور پر جو رانجھے اور ہیرے ہیں انہیں میں بالکل خاص طور پہ کہوں گا، پیچھا کرنا، چیزنگ کرنا بند کر دیجئے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں یا میں اس کا اتنا خیال رکھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کرتا، اچھی ٹریٹمنٹ نہیں کرتی، یہ میرے ساتھ اس طرح اچھا بیہیو نہیں ہے اس کا، سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو چیز کریں گے تو لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہ جائے گی. اور جب آپ لوگوں کو چیز کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے اندر وقار پیدا کریں گے، تو لوگ آپ کو سیریس لینا شروع کریں گے، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. اٹینشن، یار مجھے یہ توجہ نہیں دیتا، یہ مجھے توجہ نہیں دیتی، یار یہ مجھے توجہ سے میری بات نہیں سنی جاتی، میرے گھر میں، میرے سسرال میں، میرے دائیں بائیں، میرے آفس میں، یار توجہ نہیں، مجھے توجہ سے نہیں سنا جاتا. لوگوں سے توجہ مانگنی بند کر دیں. آئی ایم ریپیٹنگ سر، لوگوں سے توجہ مانگنی بند کر دیں. جب آپ لوگوں سے توجہ مانگیں گے، نہیں دیں گے، پھر کریں کیا؟ خود کو امپروو کریں، خود کو بہتر کریں، اتنا امپروو کریں، اتنا بہتر کریں کہ آج آپ جن سے توجہ مانگ رہے ہیں، کل آپ ایسی پرسنالٹی پاورفل بن جائیں کہ وہ اس بات کو ترسیں کہ یار یہ ہمیں تھوڑی سی توجہ دے دیں. وہ آپ کے وقت کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے ترسیں. اور اٹ از پاسبل، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنا چھوڑ دیں گے. بے عزتی برداشت کرنا بند کر دیں. اگر باوقار ہونا ہے تو بے عزتی برداشت کرنا بند کر دیں. ایسے مرد یا ایسی خاتون نہ بنیں کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ یار اس کی خیر ہے، اس کو جو مرضی کہہ لو، وہ سن لیتا ہے، وہ سن لیتی ہے. نہ، بالکل بھی نہیں. ڈس رسپیکٹ کو
بالکل برداشت کرنا بند کریں، لوگوں سے عزت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، مگر اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے، آپ کو انسلٹ کرے، اس کو اس قدر بھرپور طریقے سے جواب دیں کہ وہ جب اگلی دفعہ اس طرح کا کچھ کرنے کا سوچے تو منہ کھولنے سے پہلے 10 بار سوچے۔ اس لیے خود کو بے عزت، آپ اگر اپنی انسلٹ برداشت کریں گے، آپ تو خود لو فیل کریں گے ہی کریں گے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے خود کو ڈس ریسپیکٹ مت ہونے دیں، اور جب آپ 1-2 دفعہ اس طرح بھرپور طریقے سے اپنی انسلٹ پہ رسپونڈ کریں گے اور اگلے کو بتائیں گے کہ نہیں، ہون نہیں، آئندہ نہیں، تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ بھی بات کرتے وقت سوچے گا یا انسلٹ کرتے وقت سوچے گی۔ جب آپ پاورفل پرسن بن جاتے ہیں نا، تو آپ کے کیریئر میں بھی آپ کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ، آپ کے باسز آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی ٹیم آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے، کلائنٹس آپ کو سنتے ہیں، آپ کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپرچونٹیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، مارک مائی ورڈز، کہ کامیابی ہمیشہ باوقار اور پاورفل لوگوں کی طرف جاتی ہے۔ کمزور اور ویک اور ڈرے ہوئے اور خوف زدہ اور لو سیلف اسٹیم، ایسے لوگوں کو کامیابی چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ کامیابی کی بھی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، اور کامیابی انہی کے قدموں میں بیٹھتی ہے جو خود کو باوقار بناتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی پرسنالٹی میں، اپنے امیج میں، اپنی شخصیت میں یہ تبدیلیاں لے کر نہیں آئیں گے، آئی ڈی کارڈ کے طور پہ زندگی تو گزار لیں گے، لیکن ایک باوقار شخصیت کے طور پر اور ایک پاورفل شخصیت کے طور پر کبھی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اور اگر آپ پاورفل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے جذبات اور اپنے ایموشنز پر قابو کرنا سیکھ لیجئے، کیونکہ پاورفل پیپل ڈونٹ ریئیکٹ، دے رسپونڈ۔ What is the difference between react and respond؟ اس پہ ہم پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن میں اس کو چلتے چلتے تھوڑا سا اس پہ میں بتاتا چلوں کہ فرض کیجئے آپ سے کسی نے کوئی بات کہی جو آپ کو ناگوار گزری، آپ کو بری لگی، آپ ہرٹ ہوئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جذبات میں آ کر اور غصے میں آ کر اور اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب آپ نے بھی اسی پیس کے ساتھ آگے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ نہیں 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 نہیں، پاورفل پیپل ایسے نہیں کرتے۔ آپ سنیں، آپ اس کو پروسیس کریں، آپ ان حالات کو سمجھیں، آپ اس کو پورا ڈی کوڈ کریں کہ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، بات کہانی چلی کہاں سے ہے، اصل معاملہ کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق اگلے کو رسپونڈ کریں۔ ریئیکٹ نہیں کرنا۔ پاورفل لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائمینشنز پہ۔ یعنی کہ میں نے وہ جو شروع میں کہا تھا نا کہ پاورفل بندے کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، وہ سکون اندر پیدا کریں اور پھر سوچیں، پروسیس کریں، اور پھر اس کے مطابق جو آپ کو سمجھ آئے، جو آپ کو بہتر لگے، اس طریقے سے رسپونڈ کریں۔ اور ایک غلطی کبھی مت کیجیے کہ یار اس نے میری، فرض کریں آپ کی کوئی آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے، آپ کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتا، تو بندہ کہتا ہے یار چلو ابھی میں خاموش رہتی ہوں یا ابھی میں خاموش رہتا ہوں، کوئی نہیں، فی الحال وقتی طور پہ تو یار بات ختم کریں نا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں یار ویلا ٹپاؤ نا، تسی ویلا ٹپاؤ پھر بعد دے وچ دیکھی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ مائنڈ سیٹ بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ آج خاموش رہ لیں گے، چپ کر دیں گے، ویلا ٹپائیں گے، ٹائم گزاریں گے، لیکن آئندہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور اگر آپ آج صحیح طور پر رسپونڈ کریں گے تو
اب بھی معاملہ درست ہوگا اور آئندہ کے لیے بھی معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے اور درست رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ ایک پاورفل شخص بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ لپ سروس بند کر دیں۔ کس چیز کی لپ سروس؟ او جی اللہ خیر نو ساڈا توکل اللہ تے ہے جی، اگر ساڈا توکل اللہ تے ہے جی، اسی اللہ نو مانتے ہیں جی، نہیں۔ پھر آپ اس بات کو اپنے اندر اتاریں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر، وہ رزق کا مالک، وہ جان کا مالک، وہ کائنات کا مالک، وہ مشرق کا مالک، وہ مغرب کا مالک، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین جب یہ ہمارے اندر اترے گا تو آپ خود بخود ایک پاورفل پرسن بن جائیں گے۔ جتنا آپ اپنا تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط کریں گے اتنے ہی آپ پاورفل شخص خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کا ایمان ہوگا اللہ چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر ڈر ہمیں کس بات کا رہتا ہے؟ اس لیے جب اپنے اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کریں کہ نہ آپ کو لوگوں کا خوف ہو، نہ آپ کے اندر انسرٹینٹی ہو، نہ آپ کو یہ لگے کہ یار یہ بندے کو میں خوش رکھوں، اس کو خوش رکھوں گا تو میرے کام ہوں گے، ناٹ ایٹ آل۔ اپنے اللہ کی مانیں، آپ کے کام خود بخود ٹھیک ہوں گے۔ جو کتا در در پھرے اسے در در دور دور ہو، جو کتا در در پھرے اسے در در دور دور ہو، جو ایک ہی در کا رہے اسے کاہے دور دور ہو۔ اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، آپ پاورفل پرسنالٹی بن جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص کنفیوزڈ، جذباتی، خوفزدہ اور ہر وقت لوگوں کی اپروول کا منتظر رہتا ہے، وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہے، اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے، اپنی باؤنڈری سیٹ کرتا ہے، اپنی گفتگو کو باوقار بناتا ہے، تو وہ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اپنا امیج بھی اچھا کرتا ہے، اور لوگ بھی اس کی عزت کرنا، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاور اٹریکٹس ایوری تھنگ۔